حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو فاروق اعظم کے لقب سے مشہور ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کی ولادت 584 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عادی سے تھا اور ضمانت جالیت میں آپ قریش کے سفیر کے فیصلے انجام دیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے شدید مخالف تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تاہم ایک دن جب آپ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد متاثر ہوئے تو آپ کے دل میں تبدیلی آئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو تقویت ملی اور انہوں نے کھل کر عبادت کرنا شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 634 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد شروع ہوئی اور 644 عیسوی تک جاری رہی۔ آپ کی خلافت کے دوران اسلامی مملکت نے غیر معمولی ترقی کی اور عراق، شام، مصر اور ایران کے بڑے حصے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ آپ کی انتظامی اصلاحات اور عدل و انصاف کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 644 عیسوی میں اس وقت ہوئی جب ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر نماز فجر کے دوران حملہ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور کارنامے اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے گئے ہیں اور آپ کا عدل و انصاف آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف کی داستان۔ حضرت عمر بن خطاب جو فاروق اعظم کے لقب سے مشہور ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کے خلافت عدل و انصاف، بہادری اور فتوحات کے لحاظ سے ایک شاندار دور تھا۔ عدل و انصاف کی ایک تاریخی مثال۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں حسب معمول رعایا کے حالات جاننے کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک بیوہ عورت چولہے پر ہانڈی رکھے کچھ پکا رہی تھی اور اس کے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، بچوں کو کیوں رلا رہی؟ عورت نے جواب دیا، خلیفہ وقت کو اللہ پوچھے کہ دن ہو گئے، بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ چولہے پر پانی میں پتھر ڈال کر انہیں بلہا رہی ہوں تاکہ یہ بھوک سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ گیا۔ اب فوراً بیت المال پہنچے، ایک بوری آٹے، گھی اور کھجوروں کی اٹھائی اور اپنے کندھے پر رکھ کر اس عورت کے گھر کی طرف چل دی۔ حضرت عمر کے ساتھ موجود خادم نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں، آپ زحمت نہ کریں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ پھر خود اس عورت کے گھر پہنچے، کھانے کا سامان دیا، ہانڈی میں آٹا اور گھی ڈال کر خود آگ جلانے لگے۔ جب کھانا پک گیا تو بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ بچے خوش ہو کر کھیلنے لگے۔ عورت کہنے لگی، اللہ تمہیں جزا دے، تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اماں، عمر کو ملامت نہ کر، تمہارے حال سے بے خبر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف اور رعایا سے محبت کی وہ مثال ہے جو آج بھی حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہادری اور فتوحات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری، تدبر اور عدل و انصاف سے اسلامی سلطنت کو وسعت دی اور کئی بڑی فتوحات حاصل۔ بیت المقدس کی فتح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری کو بیت المقدس فتح ہوا۔ رومی افواج نے جب دیکھا کہ مسلمان ناقابل شکست ہیں تو انہوں نے صلاح کی شرط رکھی کہ خلیفہ وقت خود آ کر معاہدہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے شام روانہ ہوئے۔ آپ کا لباس نہایت سادہ تھا اور سواری ایک اونٹنی جس پر باری باری غلام اور آپ سوار ہوتے تھے۔ جب یروشلم بیت المقدس کے قریب پہنچے، اتفاقاً غلام کی باری تھی۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، یہ شہر فتح ہونے والا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سواری پر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسلام عزت دیتا ہے، ہمیں شان و شوکت کی ضرورت نہیں۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اہل شہر نے آپ کے سادہ لباس، عاجزی اور انصاف کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ معاہدہ طے ہوا اور حضرت عمر نے وہاں مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عظیم کارنامے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ آپ کی حکمرانی میں اسلامی ریاست نے نہ صرف جغرافیائی وسعت حاصل کی بلکہ معاشرتی، عدالتی اور اقتصادی اصلاحات میں عمل میں آئی۔ آپ کے کچھ نمایاں کارنامے درج ذیل ہیں۔ عدل و انصاف کا بے مثال نظام۔ حضرت
عمر کا عدل اتنا مشہور تھا کہ غیر مسلم بھی آپ کو عادل بادشاہ کہتے تھے۔ آپ نے قاضی کو مکمل آزادی دی اور خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں پیش ہونے کا پابند بنایا۔ ایک بار حضرت ابو عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے ایک ایرانی غلام کو بغیر کسی ثبوت کے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ سنایا کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا۔ یہ انصاف کی وہ مثال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پولیس اور خفیہ نظام کی بنیاد۔ حضرت عمر نے اسلامی ریاست میں ایک مؤثر پولیس اور انٹیلیجنس نظام متعارف کروایا۔ راتوں کو خود بیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تاکہ عوام کے مسائل سے باخبر رہے۔ ایک مرتبہ گشت کے دوران ایک عورت کو بچوں کو بھوکا دیکھ کر آپ خود بیت المال سے کھانے کا سامان لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے پکوا کر کھلایا۔ بیت المال کا قیام۔ آپ نے پہلی مرتبہ اسلامی ریاست میں بیت المال یعنی سرکاری خزانہ قائم کیا تاکہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے دولت خرچ کی جا سکے۔ میں مال غنیمت، زکوٰۃ اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت کو جمع کیا جاتا اور مستحقین کیا جاتا۔ اسلامی فوجی نظام کی تنظیم۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوج کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا، فوجیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہ اور سہولیات متعین کی اور پہلی بار چھاؤنیوں فوجی اڈوں کا قیام عمل میں آیا۔ نتیجے میں ایران، شام، مصر اور دیگر علاقوں میں فتوحات حاصل ہوئی۔ زرعی اور نہری نظام کی ترقی۔ حضرت عمر نے زراعت اور آبپاشی کے لیے نہر نظام قائم کیا۔ مصر میں نہر عمر کھدوائی گئی جو آج بھی نہری نظام کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں کو زمین دی گئی اور زراعت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ڈاک اور مواصلاتی نظام کا آغاز۔ حضرت عمر نے اسلامی ریاست میں ڈاک کا باقاعدہ نظام قائم کیا جس کے تحت اہم احکام، اطلاعات اور سرکاری پیغامات سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچائے جاتے۔ سن ہجری کا آغاز۔ آپ نے اسلامی تقویم یعنی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ یہ کیلنڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے شروع کیا گیا اور آج بھی مسلم دنیا میں رائج ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے۔ مسافروں اور حاجیوں کے لیے سرائے اور کنویں بنوائے، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کیے، غلاموں کے حقوق کو یقینی بنایا اور ان کی آزادی کی ترغیب دی۔ خواتین کے حقوق کی پاسداری۔ حضرت عمر نے خواتین کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے لیے علیحدہ عدالتی و سماجی سہولیات فراہم کی۔ مفتوحہ علاقوں میں انصاف کا قیام۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف اور نرمی برتی جاتی۔ ایک بار مصر کے گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے نے ایک مسیح قبطی کو ناحق مارا تو حضرت عمر نے گورنر کے بیٹے کو قبطی سے بدلہ دلوا کر مساوات کی اعلیٰ مثال قائم۔ جیلوں کا قیام۔ حضرت عمر نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ قیدیوں کے لیے باقاعدہ جیلوں کا نظام متعارف کروایا۔ اس سے پہلے قیدیوں کو قید کرنے کے لیے کوئی مستقل جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے باقاعدہ جیلیں بنوائی تاکہ جرائم پیشہ افراد کو قید کر کے معاشرے میں امن و امان قائم رکھا جا سکے۔ عدالتوں کا قیام اور جج مقرر کر۔ حضرت عمر نے پہلی بار عدالتوں کا باقاعدہ نظام قائم کیا اور ریاست کے مختلف علاقوں میں قاضی، جج مقرر جو آزادانہ فیصلے کرتے تھے۔ قاضیوں کو حکم تھا وہ کسی بھی فیصلے میں امیر اور غریب کے درمیان فرق نہ کریں۔ تجارتی اور اقتصادی اصلاحات۔ حضرت عمر نے بازاروں میں نگرانی کے لیے حسبہ، چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا۔ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ تاجروں کے لیے ایمانداری اور دیانتداری کو لازم قرار دیا۔ مال تجارت پر زکوٰۃ اور دیگر واجبات کا ایک منظم نظام قائم کیا۔ مساجد اور تعلیمی مراکز کا قیام۔ حضرت عمر نے اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں میں مساجد اور تعلیمی مراکز قائم کیے تاکہ دین کی تعلیم عام ہو۔ خاص طور پر کوفہ، بصرہ اور وسطیٰ مصر میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی۔ اسلامی ریاست کے سرحدوں کا تحفظ۔ حضرت عمر نے اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوجی قلعے اور چوکیاں قائم کی۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں بھی بنائی تاکہ دشمن کے حملے کی صورت میں فوری دفاع ممکن۔ لنگر کھانے اور رفاہی ادارے۔ حضرت عمر نے ریاست میں یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے لنگر کھانے قائم کیے جہاں مفت کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ آپ نے بوڑھے، بیمار اور بے سہارا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت۔ حضرت عمر نے غیر مسلم رعایا کے حقوق کا مکمل خیال رکھا۔ آپ ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کی
اور انہیں مکمل آزادی دی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا جس میں درج تھا ان کی جان و مال، گرجا گھروں اور مذہبی آزادی کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ عدالتی اور انسانی حقوق کا معاہدہ تھا جس پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ عدالتی اور انسانی حقوق کا معاہدہ تھا جس پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ سرکاری افسران کی سخت نگرانی۔ حضرت عمر نے گورنروں اور دیگر سرکاری عہدیداروں پر کڑی نظر رکھی۔ اگر کوئی گورنر دولت یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا تو فوراً اس کا احتساب کیا جاتا۔ ایک بار حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے ایک مسیحی کو ناحق مارا تو حضرت عمر نے فرمایا، عمرو تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد چنا ہے۔ پھر قطبی شخص کو حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے سے بدلہ لے۔ مردم شماری کا آغاز۔ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ ریاست میں مردم شماری کرائی تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس علاقے میں کتنے لوگ بستے ہیں اور ریاست کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے۔ عازمین حج کے لیے سہولیات۔ حضرت عمر نے حج کے موقع پر حاجیوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے، راستے میں کنویں کھدوائے، سرائے بنوائے اور قیام و طعام کی سہولیات فراہم کی۔ اسلامی ریاست میں پہلی بار تنخواہ دار فوج کا قیام۔ حضرت عمر سے پہلے اسلامی فوج میں کوئی باقاعدہ تنخواہ کا نظام نہیں تھا۔ آپ نے فوجی رجسٹر ترتیب دیا جس میں ہر سپاہی کا نام، اس کی تنخواہ اور اس کے حقوق و فرائض درج کیے گئے۔ اس سے فوجی نظم و ضبط اور بہادری میں اضافہ ہوا۔ زراعت اور زمینوں کی تقسیم کا نیا نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زرعی اصلاحات کی اور کسانوں کو زمینوں کی تقسیم کا ایک باقاعدہ نظام دیا۔ زمین کی پیداوار کے لحاظ سے ٹیکس مقرر کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کسانوں کو سہولیت فراہم کی جائے۔ آپ نے بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو ترتیب دی اور زرعی ترقی کے لیے نہریں بنوائی۔ ڈاک اور پیغام رسانی کا جدید نظام۔ آپ نے اسلامی ریاست میں ڈاک کا ایک منظم نظام قائم کیا جس کے تحت ہر اہم علاقے میں گھوڑوں پر سوار ڈاکیہ مقرر کیا گیا۔ ان کے ذریعے سرکاری احکامات اور اطلاعات کو تیزی سے ریاست کے بازاروں میں نگرانی اور قیمتوں کا کنٹرول۔ حضرت عمر نے مارکیٹ میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور منافع خوری کو روکنے کے لیے بازاروں میں نگران مقرر کیے جنہیں محتسب کہا جاتا تھا۔ اگر کوئی تاجر تاخیر اندوزی یا دھوکہ دہی کرتا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی۔ پانی کے ذخائر اور کنوؤں کی تعمیر۔ حضرت عمر نے عوام کی سہولت کے لیے کئی نئے کنویں کھدوائے اور پرانے کنوؤں کی صفائی کروائی۔ مدینہ کے کرب و جوار میں کئی نہریں بنوائی تاکہ پانی کی قلت نہ ہو۔ مصر میں نہر عمر بھی آپ کے حکم پر کھودی گئی جو آج بھی وہاں کے نہر نظام کا حصہ ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ نے غیر مسلموں کے حقوق کی مکمل حفاظت کی۔ ذمیوں غیر مسلم شہریوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت جاری کی اور ان کی عبادت خانوں کو تحفظ دیا۔ جب ایک عیسائی بوڑھا شخص مانگتا ہوا نظر آیا تو حضرت عمر نے بیت المال سے اس کا لیا کیونکہ وہ جزیہ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے اقدامات۔ حضرت عمر نے عورتوں کے حقوق کو یقینی بنایا۔ آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ شوہر اپنی بیوی کے نان و نقطہ کا ذمہ دار ہوگا اور اگر عورت کو شوہر کی طرف سے نان و نقطہ نہ ملے تو وہ قاضی کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے۔ فلاحی مراکز اور یتیم خانے۔ آپ نے یتیم بچوں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے فلاحی مراکز قائم کیے جہاں انہیں رہائش اور خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ ریاست کا ہر فرد اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہسپتالوں اور طبی سہولیات کا قیام۔ حضرت عمر نے پہلی بار اسلامی ریاست میں باقاعدہ ہسپتال بنوائے جہاں مریضوں کے علاج کے لیے طبی ماہرین تعینات کیے گئے، بیماریوں کی دیکھ بھال کے لیے نگران مقرر کیے گئے اور ان کے لیے بیت المال سے ادویات اور خوراک فراہم کی جاتی۔ غیر جانبدار احتساب کا نظام۔ حضرت عمر نے اسلامی ریاست میں ایک ایسا احتسابی نظام قائم کیا جس میں ہر شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو قانون کے سامنے برابر تھا۔ آپ نے خود کو بھی اس نظام کے تحت رکھا اور عوام کو یہ حق دیا کہ وہ خلیفہ وقت سے بھی سوال کر سکتے تھے۔ ایک بار جب آپ ایک نئے کپڑے میں ملبوس خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا امیر المومنین، یہ کپڑا بیت المال سے ملا تھا،
اور سب کو برابر حصہ دیا گیا تھا، مگر آپ کا کپڑا دوسروں سے لمبا کیوں ہے؟ حضرت عمر نے فوراً اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو گواہ بنایا، جنہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے اپنے حصے کا کپڑا والد کو دے دیا تھا تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے۔ اس وضاحت کے بعد لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ نتیجہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت ایک فلاحی اور عدل انصاف پر مبنی حکومت تھی۔ آپ کی اصلاحات آج دنیا کے بہترین نظام حکومت کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے جو قوانین اور نظام متعارف کرائے وہ صدیوں تک دنیا کے مختلف خطوں میں اپنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عظیم، مدبر اور عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت کے بارے میں مشہور مورخ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی حقیقی فلاحی ریاست قائم ہوئی تو حضرت عمر کی ریاست تھی، جہاں کوئی بھوکا نہ سوتا اور کسی کو ناانصافی کا خوف نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظام عدل کا قیام: حضرت عمر کا عدل مثالی تھا۔ آپ نے قاضیوں، ججوں کا نظام قائم کیا، گورنروں کو جابجا بنایا اور عام شہری کو بھی حق دیا کہ وہ خلیفہ کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کرا سکے۔ ایک بار حضرت عمر نے خود ایک مقدمہ میں قاضی شرعی کے سامنے پیش ہو کر ایک یہودی کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا، اور جب فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو آپ نے اسے خوشی دلی سے قبول کیا۔ حضرت عمر کی شہادت: آپ کی شہادت 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو اس وقت ہوئی جب ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران حملہ کیا۔ آپ نے زخموں کی حالت میں بھی امت کی بھلائی کے لیے وصیتیں کی اور حضرت عثمان بن عفان کو خلافت سونپنے کے لیے ایک مجلس شورا تشکیل دی۔ حضرت عمر کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت عدل و انصاف، شجاعت اور ایمانداری کا ایک روشن باب ہے، جس میں آج بھی حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے۔